والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محمد الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان رب ذوالجلال نے سن صبح توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات انہاں جھکے سراں نوں اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع دے نال اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم، جڑی آیات مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دا لفظی ترجمہ پہلے سماعت فرماؤ۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، عرض کی تھی اے ساڈے رب اسی اپنی جاناں تے ظلم کیتا، بس اگر تو سانو معاف نہ کرے گا اور ساڈے اتے رحم نہ فرمائے گا کہ ضرور اسی نقصان اٹھان والے دے وچوں ہو جاواں گے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اتر جاؤ زمین دی طرف، تواڈے بازاں دے دشمن نے، اور وہ زمین تواڈے واسطے جائے قرار ہے اور سامان ہے اس زمین دے وچ ایک مدت تک۔ فرمایا اس زمین دے وچ تسی زندگی گزارنی ہے اور پھر اس زمین دے وچ تانوں موت آنی ہے اور پھر اس زمین دے وچوں تسی اٹھائے جانا۔ میرے عزیز محترم، ان آیتاں دا پچھلی آیتاں نال چند طریقے نال تعلق ہے کہ پچھلی آیتاں دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا آپ دے اتابانہ طریقے دا ذکر فرمایا کہ جس طریقے دے نال انہاں دے کولوں لغزش سرزد ہوئی اور انہاں دے کولوں جنتی لباس چھین لیا گیا۔ اور اس آیا مقدسہ دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دی اس مشقت دی انتہا دا ارشاد فرمایا کہ روئے زمین تے آ کے جنت دے وچ بغیر ہاتھ ہلائے، بغیر کسی کاروبار دے، بغیر کمائی دے انہاں نوں روزگار روزی مل جاندی سی، لیکن روئے زمین تے آ کے مشقت بھی کرنی اور کاروبار بھی کرنا، اس مشقت دا ذکر اس آیا مقدسہ دے وچ ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و حضرت اما حوا دے کولوں جنتی لباس چھین لیا، فوراً بارگاہ خداوندی وچ ایک عرض کیتی۔ اس عرض دا ذکر اس آیا مقدسہ دے وچ ہے، اس دعا دا ذکر اس آیا مقدسہ دے وچ ہے۔ اور یاد رکھو میرے عزیز محترم، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نو بڑی ہی پیاری ہے۔ ساڑھے واسطے بھی یہ نقطہ ہے کہ اپنے کریم رب دے کولوں جدوں بھی منگو او دی رحمت نو پکار کے منگو، ایسے القابات دے نال منگو تاکہ او دی دریائے رحمت جوش دے وچ آ جائے۔ تو جتنا بھی کبیرہ و صغیرہ گناہ کرن والا ہے، تو جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، لیکن او دی رحمت نو شامل حال رکھ کے جس وقت تو منگے گا اور عاجزی اور انکساری دے نال منگے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا نو مقبول کرے گا۔ ایک حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی اکھ خوف خدا دے نال، جیڑی اکھ خوف خدا دے نال تر ہو گئی، او دیاں پلکاں دا وال ایک بھی اگر بھج گیا اتھرو دے نال، خوف خدا دے نال، قیامت والے دن اگر اس نو جہنم دا بھی حکم ہو گیا نا، اس نو جہنم دے وچ سٹ دیو، او پلکاں دا وال جڑا ہے بارگاہ خداوندی وچ کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا مولا تیری یاد دے وچ اس نے مینوں بھگویا سی، لہٰذا میں اس چیز نو برداشت نہیں کردا کہ جیڑا اتھرو تیری یاد دے وچ نکلیا ہوئے اور اس نو جہنم دی اکھ آوے۔ تو رب ذوالجلال اس ایک وال دی توسل دے نال اس گناہگار بندے دی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ کتنا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے۔ تو آتا صحیح، ایک کسی بادشاہ دا درتا نہیں ہے کہ تو لبڑیا تبڑیا ہے، تیرا لباس نہیں ویکھیا جاوے گا، تیرے بالاں دے وچ اگر مٹی بھی ہے، خاک سار ہے تیرے بال، مٹی دے نال لبڑیا تبڑیا بھی ہیں، لیکن کریم رب دی بارگاہ دے وچ آ۔ یہ دنیا داری دا بادشاہ نہیں ہے جتھے صرف صاف ستھرا ہی آ سکتا ہے، گندا مندہ نہیں آ سکتا۔ یہ ایسے رحیم کریم رب دی بارگاہ ہے کہ جتھے صرف تیرا خشوع و خضوع ویکھیا جاتا ہے، تیری عاجزی ویکھی جاتی ہے۔ جس وقت دل ٹوٹیا ہوئے نا، اس وقت آ کے بارگاہ خدا کے وچ عرض و معروض کر۔ ایک صحابی رسول مسجد نبوی دے کونے دے وچ بیٹھ کے دعا منگ رہے ہیں، اور دعا دے الفاظ کی نے، یا الہ العالمین میں تیرے کو اس واسطے منگ رہا ہوں کہ تو میرا کریم رب ہے۔ میں ایک نکتہ محبت اللہ عرض کرا، ایک بیٹا اگر باپ دے کولو 10 روپیے منگے اور پھر القابات ایسے ہون، لقب ایسا ہوئے، ابا جی میں تاڑے کولو منگ اس واسطے رہا ہوں کہ تاڑ تو علاوہ میرا ہے ہی کون۔ تو جس وقت ایسے القابات ہون گے تو خدا دی قسم باپ دا دل نہیں کرے گا کہ انہیں میرے کو 10 منگے نے تو میں 50 دے دیا، کیونکہ اس دا صرف نظر میری ہی طرف ہے، میرے تو علاوہ کوئی ہور چوکھٹ ہی نہیں ہے جدے کو منگے، شرم ساری محسوس کر دے۔ تو صحابی رسول دے الفاظ سن، یا الہ العالمین میں تیرے کو اس واسطے منگ رہا کہ تو میرا کریم رب ہے، تیرے تو علاوہ اور کوئی در نہیں ہے جتھے جا کے پیشانی جھکے، یا الہ العالمین میری خطاواں نو معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ او کونے دے وچ جڑا بیٹھا میرا غلام دعا منگ رہا ہے نا، اس نو بشارت دے دیو کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ تو ایسے القابات علماء کرام فرماندے نے کہ ایسے القابات دے نال منگو تاکہ دریائے رحمت جوش دے وچ آ جائے۔ ایک واقعہ اور تڑا گوش گزار کراں، ہو سکتا ہے کہ کسی دی اکھ دے وچ اتھرو آ جائے اور رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچوں رحمت دا پیغام آ جائے۔ ایک بزرگ دے بارے دے وچ آیا، اللہ دا نیک ولی او دی عادت مبارک سی سخاوت کرنا، سخاوت کرنا، لوگاں دے کولوں قرض اٹھا اٹھا کے بھی سخاوت کردا سی، کوئی او دے دروازے تے آ جاندا اس نو خالی نہیں سی موڑدا۔ ہن وقت دا زندگی دا آخری حصہ آ گیا، جس وقت آخری حصہ آیا قرض دار دروازے تے پہنچ گئے، بابا جی ساڈا جڑا تسی قرضہ لیا ہوا ہے وہ قرضہ واپس کرو۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کوئی وسیلہ بنتا ہے تو میں تہاڈا قرضہ واپس کر دوں۔ ہن دل دے وچ تڑپ کی ہے کہ میرے دروازے تے آئے ہوئے مہمان نے، انہاں نوں میں کھلاواں کی، انتظار کر رہے ہیں۔ ہن وہ قرض دار بھی جڑے خاموشی دے نال بیٹھے نے، بابا جی دا منہ تک رہے ہیں۔ اینی دیر دے وچ ایک چھوٹا جہا بچہ پتیسے یا مٹھائی بیچدا ہویا بازار دے وچوں آواز بلند کردا ہویا گزریا۔ جس وقت گزریا بابا جی نے اپنے غلام نو بھیجیا کہ اس نو جا کے بلا کے لیا۔ جس وقت وہ آیا
آپ نے فرمایا ہاں بھی پترا کی بیچ رہے ہیں؟ بابا جی فلاں چیز بیچ رہے ہیں، فلاں مٹھائی بیچ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے مہمان بیٹھے نے، انہوں نے کھلا دے، تو بیٹھ جا، میں تینوں پیسے دے دینا، کتنی رقم بنی ہے؟ اتنی رقم بنی ہے، ٹھیک ہے میں تینوں دے دینا۔ اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیتا کہ صبح تو لے کے شام تک میں مٹھائی بیچنی سی، چلو ایکو دروازے تے ساری وک گئی، میری بگڑی بن گئی، میں چپ کر کے گھر جاواں گا، بچیاں دے نال کھیلاں گا کودا گا۔ خدا دی قسم غریب بچے جڑے ہوندے نے، جڑے عید والے دن بھی پاپڑی لا کے بیٹھے ہوئے تھے، آلو چھولے ویچ رہے ہوندے نے، اسی حقارت دی نظر دے نال انہاں نوں ویکھدے ہاں۔ انہاں دی طرف بھی غور کریا کرو، محبت دے نال شفقت دے نال ہاتھ پھیریا کرو انہاں دے سراں دے اوتے، جنہاں دے باپ دا سایہ انہاں دے سر تو اٹھ گیا ہے نا، انہاں دے نال بھی محبت کریا کرو، کیونکہ بچیاں دے بارے دے وچ ہے کہ بچے جم دے ہی اپنا ذہن بادشاہاں والا رکھ دے۔ اگر امیر دا بچہ سیب کھاندا ہے، رنگ برنگے پھل فروٹ کھاندا ہے، تو یہ تمنا غریب دے بچے دی بھی ہے۔ یہ ساڈے اتنے حق ہے، اگر سانو ضرورت تو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ضرورت تو زیادہ سانو پیسہ دیتا ہے، دولت دیتی ہے، تو پھر اس دے وچ غریباں دا بھی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ بار کے میرے عزیز محترم بچہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزرن تو بعد انہیں عرض کی تھی بابا جی میری ماں بیوہ ماں جڑی وہ گھر انتظار کر رہی ہے، میرے گھر دا چولہا انہاں پیسے تو چلتا ہے، تو مہربانی کرو میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، میرا دل تڑپ رہا ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں ماں نو جا کے خوشخبری دیاں کہ اماں اج ساری مٹھائی کو دروازے دے وک گئی ہے، اے دیکھ کنے سارے میں پیسے لے آیا۔ تو بابا جی نے فرمایا اے بھی تیری طرح بیٹھے نے قرضدار، انہاں دا بھی میں قرضہ دینا ہے، کتوں کوئی پیسہ آ جاندہ ہے، کوئی رقم آ جاندی ہے تو تینوں بھی دے دیاں گا۔ پتر نے بچے نے جس وقت تو گل سنی تو زاروں قطار رون لگ گیا۔ بابا جی یہ تسی میرے نال کیڑا مذاق کیتا ہے؟ میری ماں دروازے ال دیکھ رہی ہوے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی نے، ساڑھے گھر دا چولہا اسے رقم تو چل ہے، میری بیوہ ماں انتظار کر رہی ہے، تو تسی یہ کیڑا مذاق کیتا؟ یہ تو اگر 4 دن بھی ہفتہ بھی بیٹھے رہن گے انہاں دا پیچھے سرد ہے، لیکن میرا کتوں سرد ہے؟ میں تب 10 منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ تو جس وقت وہ رویا اللہ تعالیٰ دی طرف وسیلہ بن گیا۔ ایک مرید حاضر ہوندا ہے اشرفیاں دی تھیلی لے کے، بابا جی اے نذرانہ ہے، بابا جی نے اس بچے نو بھی دیتا جڑی رقم وہ بندی سی، اور اس تو بعد جڑے قرض خار بیٹھے سن انہوں نے بھی انہوں دا حصہ جڑا ہے مکمل دے دیتا۔ وہ قرضدار جس وقت جان لگے نا انہوں نے عرض کی تھی بابا جی اسی اتنی دیر ہو گئی ہے صبح تو بیٹھے ہیں تو کوئی وسیلہ نہیں بنیا، یہ بچہ ہونی آیا تے پیسے کا انتظام ہو گیا، رقم کا انتظام ہو گیا۔ بابا جی نے بڑا ایک محبت والا جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا وہ کمبختو ہجے بھی نہیں سمجھے، تسی صبح تو بیٹھے سی لیکن تواڈے وچ کوئی رون والا نہیں سی، ایک رون والا آیا فوراً بگڑی بن گئی۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک رون والا ہوئے نا تو خلاق کائنات او دے وسیلے دے نال دوسریاں دی بھی جھولی بھر دیتا ہے۔ علماء کرام فرماندے نے کہ رونا سیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت حضرت آدم و حوا نے جس وقت عرض و معروض کی تھی خالق کائنات دی بارگاہ دے وچ جس وقت عتاب سنی، کتاب دا جملہ کہ اج تو بعد جنت دے وچ نہیں بلکہ روئے زمین تے رہنا ہے، تو آپ دونوں نے بھی زاروں قطار رونا شروع کر دیتا۔ اس کا ذکر ہے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا، عرض کی تھی یا اے ساڈے پروردگار، اے سانو پالن والے، اے ساڈے رب، ظلمنا انفسنا، اسی اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہوندی ہے، یہ اللہ والیاں دی نشانی ہوندی ہے کہ اگر کوئی لغزش ہلکی تو ہلکی سرزد ہو جاوے فوراً اس چیز اقرار ہو جاتا ہے، یہ اللہ والیاں دی نشانی ہے۔ ساڈے کولوں کوئی گناہ سرزد ہو جاوے تے لوگاں دی نظر تو اسی چھپانے ہیں، لیکن اللہ والیاں دی نشانی کی ہے کہ وہ فوراً اس چیز اقرار کر دیندے نے کہ میرے کولوں فلاں گناہ فلاں غلطی جڑی وہ سرزد ہو گئی۔ عرض کی تھی مولا اے ساڈے پروردگار، ساڈے کولوں اسی اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اسی اس چیز کا اقرار کر دیں کہ اسی خطا کر بیٹھے ہیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا،
اگر تو ساڈی مغفرت نہ کیتی وترحمنا اور ساڈے اتے رحم نہ فرمایا. یاد رکھو میرے عزیز محترم، تغفر لنا ترحمنا انہاں دونوں دے وچ جمع دے لفظ آ رہے ہیں. اے نا ضمیر جڑی ہے جمع دی ہے. یہ کس وجہ تو عرض و معروض تا دو جانے کر رہے سن، لہذا تسنیہ دا صیغہ استعمال ہونا چاہیے. یہ سوال ذہن دے وچ آندا ہے تو اس دا جواب علماء کرام فرماندے نے کہ حضرت آدم اور حضرت اما حوا تو علاوہ آپ دی اولاد بھی آپ دی پشت مبارک دے وچ موجود سی، لہذا یہ دعا سب دی طرفوں ہے. اس وجہ تو جمع دا لفظ استعمال فرمایا گیا. تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ساڈی مغفرت نہ کیتی وترحمنا اور ساڈے اتے رحم نہ فرمایا لنکونن من الخاسرین، تو پھر اور کوئی بارگاہ ہے ہی نہیں جڑی ساڈی مغفرت کر دے یا ساڈے اتے رحم کر دے، تو پھر نتیجہ یہ ہوئے گا کہ اسی ضرور خسارے والے وچوں ہو جاواں گے، نقصان اٹھان والے وچوں ہو جاواں گے. تو اس دعا دا جواب رب ذوالجلال نے کچھ اس طریقے دے نال ارشاد فرمایا، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال فرمایا، قال تو مراد اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا اهبطوا، اہبتن مطلب اتر جانا، بلندی تو پستی دی طرف اترنا. اہبتو تو مراد جنت دے وچوں، کیونکہ یہ دعا جڑی ہے حضرت آدم و حضرت اما حوا نے جنت دے وچ کھڑے ہو کے منگی، تو لہٰذا اہبتو فرمایا کہ جنت دے وچوں روئے زمین دی طرف آنا مثال ہے. بعضکم لبعض عدو، کہ اتر جاؤ تہاڈی پشت دے وچ بعض بازاں دے دشمن نے، یعنی کفر اسلام دا دشمن ہے، بدکاری نیک کاری دی دشمن ہے، اور اللہ دے نیک بندے بریاں دے دشمن نے. لہٰذا رب ذوالجلال نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، تواڈے وچوں ایک دوسرے دے، تواڈی اولاد دے وچوں ایک دوسرے دے دشمن نے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، یہ ہن روئے زمین دے بارے دے دسیا جا رہا ہے. وَلَكُمْ، اور تواڈے واسطے فی الارض زمین دے وچ مستقر قرار ہے. یہ قرار رکنا، اس ہمیشہ واسطے نہیں بلکہ فرمایا ومتاع، اور سامان ہے الی حین، ایک مدت تک، ایک وقت تک، جب تک تواڈی ساواں دی ڈوری چل رہی ہے اس وقت تک روئے زمین تے تسی رہنا ہے. اگے ارشاد فرمایا قال فیہا، رب ذوالجلال نے فرمایا فیہا، ہا دی ضمیر زمین دی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ فیہا اس زمین دے وچ تحیونا، تسی زندہ رہنا ہے، اپنی زندگی اس زمین تے گزارنی ہے. وفیہا، اور تواڈے واسطے اس زمین دے وچ تموتن، موت آوے گی، اس زمین تے ہی تانوں موت آنی ہے. ومنہا تخرجون، اور پھر جس وقت روئے زمین دے وچ تسی دبنا ہے، تخرجون، اس زمین دے وچوں ہی تانوں نکالیا جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے خالق کائنات چند ایک ملفوظات اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نو صحیح طریقے نال سمجھن دی، سمجھ کے تے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.